بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور گنتی کے چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ عنقریب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور پھر یہ مہینہ آئے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آج ہم سوچیں اور دیکھیں ہم نے اس مہینے میں کیا کچھ کر لیا ہے۔ آدھے سے زیادہ مہینہ گیا، تھوڑا باقی رہ گیا ہے۔ ہم نے کتنا کچھ اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ کیا ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے؟ کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ہم نے پڑھی ہیں؟ قرآن کریم کی کتنی ہم نے تلاوت کر لی ہے؟ اللہ رب العالمین کو کتنا ہم نے راضی کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو جو دن باقی بچ گئے ہیں ان کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سب سے بڑا جو اس وقت کرنے کا کام ہے اپنے گناہوں کی معافی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے گھر میں ہمیں نمازیں پڑھنے تک سے روکا جا رہا ہے، صف بندی نہیں ہو رہی، کئی مساجد میں جمعہ نہیں ہو رہا، اللہ کا گھر ہم پر بند کر دیا گیا ہے۔ وجہ ہمارے گناہ ہیں، کچھ نہیں ہے۔ جو مرضی کہتے رہیں کہ فلاں کی پلاننگ ہے، یوں ہو گیا ہے، اس لیے وائرس آئی ہے، مصنوعی ہے۔ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے بغیر کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو جو کچھ ہوا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور ہمارے گناہوں کی سبب ہوا ہے یہ۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور کئی مفسرین نے لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر میں کہ توبہ کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو، تو توبہ کرنا فرض ہے۔ اس کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کے گناہ ہوں یا نہ ہوں۔ گناہ نہ بھی ہوں تب بھی توبہ کرنا ہر روز مومن اور مسلمان بندے پر لازمی اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ کیا آپ گناہ کرتے تھے؟ گناہ نہیں ہے تب بھی معافی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور معافی کی کوئی ہمیں فکر ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ اللہ رب العالمین ہر دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کو جس بندے نے گناہ کیا ہے وہ دن کو توبہ کر لے، اور جب دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین پھر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جس بندے کو سے دن میں گناہ ہو گیا ہے وہ رات کو توبہ کر لے۔ دن اور رات میں اللہ رب العالمین روز اس امید سے بیٹھے ہیں کہ میرا بندہ توبہ کر لے گا۔ رات کو بندے سے گناہ ہوا، اللہ رب العالمین انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا اور گناہ کی معافی مانگے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے نا، ایک بندے سے گناہ ہو گیا، اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ ابھی اس کے گناہ کو لکھنا نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اور ہم کتنا دور ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے سے گناہ ہو گیا ہے، گناہ اس نے کر لیا، اس کو ابھی لکھنا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 6 گھنٹوں تک انتظار کرنی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ توبہ کر لینا تو تم نے گناہ نہیں لکھنا، اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر ایک گناہ لکھ دینا ہے، ایک گناہ۔ اور نیکی اس کے مقابلے میں کتنی ہے کہ نیکی کا انسان نے ارادہ کیا ہے، کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو اس کی نیکی۔ اور اگر پھر اس نے ارادے کے بعد اس نیکی کو کر لیا، اللہ فرماتے ہیں 10 گناہ لکھ دو۔ اور رمضان کا مہینہ ہے تو جتنا خلوص زیادہ ہے 700 گناہ تک لکھ دو۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے، اور ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور مانتے ہی نہیں، شرمشار ہی نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آئیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں نا، جتنے گناہ ہیں، شرک ہے، بدعات ہیں، زنا ہے، شراب نوشی ہے، جوا ہے، جھوٹ تم نے بولا ہے،
گناہ کر کر کے اپنے دامن کو سیاہ کر دیا ہے، آؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، رب کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا، آ کر ندامت کے آنسو بہا دو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور صرف سارے گناہ معافی ہی نہیں، اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو بندہ توبہ کر لے، ندامت کے آنسو بہا دے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں ہم صرف معافی نہیں دیتے بلکہ وی آئی پی معافی عطا کرتے ہیں۔ صرف معافی نہیں، وی آئی پی معافی۔ وہ کیسے کہ ایک ہے معافی، گناہ معاف کر دیے، اللہ فرماتے ہیں ہم صرف معافی نہیں دیتے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کہ یہ گناہ تھے لیکن شرمندہ ہو گیا، اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا اور توبہ پختہ کر لی، پوری شرائط کے ساتھ کر لی اور اگلی زندگی اپنی سنوار دی، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ایسے بندے کے گناہوں کو چن چن کر نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ جو دن رہ گئے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ ایسی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں تک، کئی سالوں تک بندہ عبادتیں کرتا رہے، اس ایک رات کی عبادت کا پلہ بھاری ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ رات مل جائے تو کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا معافی مانگنی ہے، کہ جس بندے کو معافی مل گئی سمجھو سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ رب العالمین قرآن کریم میں معافی مانگنے والوں کی کتنی فضیلتیں اور شان اللہ نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کو تو توبہ کرنے والوں سے محبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم معافیاں مانگتے رہو گے نا میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھی برساؤں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بھی بنا دوں گا اور نہریں بھی نکال دوں گا۔ کتنا بڑا پیکج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آج حکمران آتے ہیں پیکج دیتے ہیں کہ جی ہم روڈ بنا دیں گے، ہم بجلی لگوا دیں گے، ہم گیس تمہارے ہاں پہنچا دیں گے، تمہاری گلیاں ہم پکی کرا دیں گے، یہ پیکج ہے، ووٹ ہمیں دو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین پیکج دیا ہے کہ ایک کام کرو، گناہوں کی معافی مانگو، گناہوں کی معافی مانگو۔ پیکج کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برساؤں گا۔ اور مدرار ایسی بارش کو کہتے ہیں جو فائدہ مند ہو، فائدہ مند بارش برساؤں گا، اور مال بھی عطا کروں گا وافر مقدار میں، اور تمہیں بیٹے بھی دوں گا، تمہاری مدد بھی کروں گا۔ تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور توبہ کی چند شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کی جائے تو معافی ملے گی، اگر وہ شرائط نہ ہو تو معافی نہیں ملے گی۔ کئی لوگ نا معافی نہیں مانگتے بلکہ بے وقوفی کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے بلکہ بے وقوفی کرتے ہیں۔ آج کل نا ہمارا اصل میں نا ذہن ایسا بن چکا ہے، یہ فلمیں گانے ڈرامے دیکھنے سے نا ایسا منافقانہ طبیعت بن چکی ہے کہ اللہ رب العالمین سے بھی پھر ویسے کام کرتے ہیں لوگ۔ یہ ڈرامے دیکھ دیکھ کے، فلمیں دیکھ دیکھ کے، اور اس معاشرے کی منافقانہ سوچ دیکھ کر یہ ذہن بنا ہے کہ معافی ایسے مانگتے ہیں کہ آج چلو معافی مانگ لوں، کل پھر گناہ کروں گا تو پھر معافی مانگ لوں گا۔ یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین کو تو دل کے حالات کی خبر ہے نا۔ اور یہ ذہن انہی وجہ سے بنا ہے کہ جس طرح فلم میں اور ڈراموں میں ہوتا ہے نا، ہر روز نیا کردار ہوتا ہے، نیا کردار، اصل زندگی اور ہوتی ہے اور کردار اور کریکٹر اور ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ اس رمضان کے مہینے میں ڈرامہ لگایا ہے ہماری حکومت نے، اور اسے اسلامی کہہ کر عین تراویح کے وقت میں وہ لگتا ہے، کئی بچے تراویح نہیں پڑھتے اور ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی شاید ہو، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں۔ اور اس کو اسلام کے نام پر رچایا گیا ہے، ڈرامہ، نام جس کا ڈرامہ ہے، اور رچایا گیا ہے اسلام کے نام پر تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں جو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ سارے وہی کچھ عشق مشوقی کی داستانیں، فحاشی عریانی، اس میں رقص، اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں یا عبد القادر جیلانی کہہ کر نعرے لگائے گئے ہیں، مدد مانگی گئی ہے پیر عبد القادر جیلانی سے، خضر علیہ السلام سے، مردہ پرستی سکھائی گئی ہے اس میں، کہ جو ہماری قوم ایمان کے نام پر اپنا ایمان برباد کر رہی ہے اسے دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں
تو اس کا بہت بڑا جو نقصان ان فلموں اور ڈراموں کا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر منافقانہ طبیعت آ جاتی ہے کہ اندر سے اور بندہ بن جاتا ہے اور باہر سے اور. یہی کچھ فلم اور ڈرامے والے کرتے ہیں نا کہ حقیقت نہیں ہوتی, وہ بناوٹی کردار ہوتا ہے. اور بناوٹی کردار انسان کی زندگی میں وہ دیکھنے کی وجہ سے آتا ہے پھر, اور بناوٹی کردار میں پھر بناوٹی توبہ کرتے ہیں. اصل میں توبہ نہیں, دل میں کھوٹ ہے کہ کسی سے صلح کرنی ہے تو دل میں کھوٹ ہے, چلو آج تو صلح کر لوں نا, ظاہری مفادات ہیں, یہ مفادات جب ختم ہوں گے تو پھر وہی کام ہوگا میرا اس کے ساتھ. تو ایسی صلح پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ کرنے کے لیے بنیادی شرط, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ مخلص ہو. اخلاص پہلی شرط ہے, بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو. اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو مان لے, اپنے گناہ کو مان لے کہ میں مجرم ہوں. جب تک وہ مانے گا نہیں نا, اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا. جب تک یہ کہتا رہے, یہ سوچ جیسے ہمارے معاشرے کی بھی بنی ہوئی ہے, کسی سے کہیں نا کہ آپ یہ گناہ کیوں کرتے ہیں, گناہ کیوں کرتے ہیں, وہ کہتا سارے ہی کرتے ہیں. آگے سے یہ نہیں کہتا کہ جی گناہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں چھوڑ دوں اس کام کو. تو آگے سے کیا کہتا, سارے ہی تو کرتے ہیں. باپ کہے نا بیٹے سے, بیٹا داڑھی رکھ لے, داڑھی منڈوانا گناہ ہے, تو آگے سے کیا کہتا ہے, کس نوجوان نے رکھی ہوئی ہے داڑھی, میری ابھی عمر ہے, سارے ہی تو ایسے کرتے ہیں, جب میں بوڑھا ہوں گا آپ کی عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی رکھ لوں گا. تو یہ کیا ہے, اس نے گناہ کو گناہ مانا ہی نہیں ہے. کتنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم یہ سنت رسول اپنے چہرے پہ سجائیں. تو ہر گناہ گار یہی کہتا ہے. کسی دکاندار سے جا کر کہیں دکان پر کہ جھوٹ بول کے سودے نہ بیچا کرو, وہ کہے گا پوری مارکیٹ میں سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. تم سگریٹ کیوں پیتے ہو, تو سارے تو پیتے ہیں. آپ نے گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے, ڈرامے دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو, سارے دیکھتے ہیں. یہ کیا سوچ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا, شیطان نے خوبصورت بہانہ بنا کر دیا ہے ہمیں کہ جی کہہ دو سارے ہی ایسے کرتے ہیں. جب سارے کرنے لگ جائیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ گناہ ہی نہیں رہا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کو مان لیں کہ میں مجرم ہوں, میں گناہ گار ہوں. جب تک مانیں گے نہیں, توبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرک کرنے والا شرک پہ لگا ہوا ہے, وہ مانتا ہی نہیں کہ میں شرک کرتا ہوں. بدعتیں کر رہا ہے, وہ مانتا ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. جب تک مانے گا نہیں, توبہ نہیں ہو سکتی. اور تیسری شرط یہ ہے توبہ کی کہ اپنے اس گناہ پر نادم ہو جائیں, اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائیں, اپنے آپ کو مجرم تصور کر کے اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں, پھر معافی ملے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, کہ ایسے بندوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو ساری زندگی اپنی گناہوں میں مست ہو کر گزارتے رہتے ہیں, اور جب موت کا وقت آتا ہے دیکھتے ہیں کہ اب گناہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہی نہیں رہی, تو اب کہتا ہے اب میری توبہ ہے. اب طاقت ہی نہیں گناہ کی, اب چوری کر نہیں سکتا, زنا کر نہیں سکتا, شرابیں پی نہیں سکتا, مر چکا ہے, اب قبر میں ٹانگیں پہنچ چکی ہیں, اب کہتا ہے میری توبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بندے کی کوئی توبہ نہیں ہے. توبہ کن کی ہے, فرمایا انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم, کہ وہ لوگ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالہ, وہ لوگ جن سے گناہ ہو جاتا ہے بجہالۃ, جہالت کی وجہ سے, لا علمی کی وجہ سے, وہ نہیں جانتے کہ اس گناہ کی کتنی بڑی سزا ہے, اللہ کے عذابوں کو نہیں جانتے. جہالت کی وجہ سے ان کا نفس ان کو مائل کرتا ہے, ابھارتا ہے, شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے, جہالت کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے. پھر ثم یتوبون من قریب, اللہ فرماتے ہیں گناہ کے بالکل قریب توبہ کرتے ہیں. جیسے گناہ ہوا نا, اس وقت شیطان نے ابھارا ہوا تھا, نفس نے مائل کیا گناہ کرنے پر, گناہ کر بیٹھا, اور فوراً ثم یتوبون من قریب, قریب ہی توبہ کی. دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان بندوں سے گناہ ہوتا ہے نا, تو ذکر اللہ, فوراً اللہ کی یاد آ جاتی ہے. گناہ کے وقت تو شیطان حاوی ہو گیا نا, نفس نے ابھارا, گناہ کر بیٹھا, لیکن فوراً اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ, اللہ کی یاد آتی ہے, اس گناہ کا انجام یاد آ جاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا, اس کی تو اتنی بڑی سزا ہے, میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکوں گا. اللہ فرماتے ہیں ذکر اللہ, اللہ کی یاد آتی ہے, فاستغفروا لذنوبہم, فوراً اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی گناہ
کو معاف کرتے ہیں، وہ نہیں جو آج گناہ کر لیا اور پھر مانتا ہی نہیں، کہتا کل بھی کروں گا، پرسوں بھی کروں گا، اور پھر میں دل میں کیا ہے کہ ابھی میری کیا عمر ہے، کہو نا نمازیں پڑھنا شروع کر دے، ہفتے شروع کروں گا، ہفتے سے شروع کروں گا یا فلاں دن سے شروع کروں گا، تراویح پڑھ لے، لیلۃ القدر کی رات آئے گی نا، 27ویں کی رات میں پڑھوں گا یا 27ویں کا روزہ رکھوں گا، تو اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ کون سا اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اگلی چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور فوراً توبہ کرے، فوراً توبہ کرے، دیر نہ کرے، ڈیٹھ نہ بن جائے، اپنے گناہ پر اڑا نہ رہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسان کی نشانی ہے، انسان کی نشانی ہے گناہ ہو جانا۔ آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا تھا نا، غلطی ہو گئی، اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ مان گیا اپنی غلطی کو، یہ نہیں کہا کہ میں نے تھوڑا غلطی کی ہے تو شیطان نے پھسلایا تھا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، تعویلیں نہیں کی، فوراً مان گئے۔ تو اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ جرم میرا ہے، قصور میرا ہے، شرمندہ میں ہوں، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے معافی نہ دی تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے معاف کر دیا۔ اور اسی وقت شیطان نے بھی غلطی کی تھی، اس نے بھی جرم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، نافرمانی کی نا اللہ کی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنا جرم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تعویل کی، جرم نہیں مانا اور کہا کہ میں تو جو ہے نا آگ سے تو نے مجھے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا اصل بات یہ ہے، در حقیقت یوں ہے، نہیں مانا اس نے، تو اللہ رب العالمین نے دھتکار دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا۔ تو آدم علیہ السلام کے ہم سب بیٹے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو مان جائیں اور فوراً توبہ کریں، گناہ پر اڑے نہ رہیں۔ جو بندہ اڑا رہے اپنے گناہ پر، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وعید بیان کی ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، اڑے رہتے ہیں، معافیاں نہیں مانگتے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور اسی طرح اگلی شرط یہ ہے معافی کی، توبہ کی، کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے، تو اپنے دل کو نرم بنائیں اور معاف کرنے والے بنیں۔ معافی اس بندے کو ملے گی جو دوسروں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے شاگرد کی غلطی کو معاف نہ کرے، اپنے بھائی کی غلطی کو معاف نہ کرے، اپنے دوست کی غلطی معاف نہ کرے، اپنے جماعتی کی غلطی کو معاف نہ کر سکے، وہ کیا رب سے امید لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ کبھی ایسے بندے کو معافی نہیں ملے گی۔ جو بندہ سالہ سال تک دل میں کوڑھ رکھتا ہے، ویر پالتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں لے کر کئی سالوں تک بولتا نہیں ہے، رشتہ داریاں کاٹ دیتا ہے اور قطع تعلقی کرتا ہے، ایسے بندے کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے، توبہ کیا قبول ہوگی؟ تو اگر چاہتے ہیں میرے بھائی اور دوستوں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں معافی مل جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، جو سب سے بڑی بات ہے، تو اپنے دل کو نرم کریں اور دوسروں کو معاف کرنے والے بنیں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں، اپنے ماتحتوں کی غلطی کو معاف کریں، اپنے شاگردوں کی غلطی معاف کریں، اپنے بچوں کی غلطی کو معاف کریں، معافی دینے والے بنیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی نے اپنے غلام کو مار رہا تھا، غلام نے کوئی غلطی کی ہوگی، اس کو مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا اس کو کیوں مارا ہے؟ وہ کہنے لگا اس نے غلطی کی ہے، کام ٹھیک نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس نے جو غلطی کی ہے تیری مار اس کی غلطی سے زیادہ ہوئی نا، قیامت کے دن تجھے سزا ملے گی۔ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر پھر اس کی غلطی کو میں کتنا معاف کروں، کتنی اس کی غلطیاں معاف کروں، پھر پکڑ کروں، پھر ماروں اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ، دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو اس کو معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنا تو اللہ سے امید کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کتنی غلطیاں معاف کر دیں، اتنا اس کو بھی معاف کر دیا کر۔ اور پھر اس صحابی نے کیا کہا، اللہ کے پیغمبر پھر میں اسے آزاد کرتا ہوں، اسے آزاد کر دیتا ہوں۔ صحابی نے آزاد کر دیا، اس غلام کو میں آزاد کر دیتا ہوں، آج کے بعد نہیں ماروں گا۔ تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہم بھی انسانوں کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کو معافی دینے والے بنیں، اور اسی طرح اپنے دل کو نرم کر لیں۔ جو بندہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، انسانوں پر رحم نہیں کرتا نا، ایسے بندے کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ رحم دل بندے کو معافی نہیں ملے گی، اور رحم دل بندے کو اللہ رب العالمین کس قدر معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نا
فاسقہ فاجرہ، آپ نے سنا ہوگا واقعہ، ناچنے والی بدکارہ عورت، کتنے گناہ تھے، اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ آج ہم ایسے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کو؟ فاسق فاجر پرلے درجے کی ناچنے اور گانے والی، اپنا جسم بیچنے والی، وہ جا رہی تھی، اسے پیاس لگی، اس نے نا کنویں سے پانی نکالا، پانی پیا اور چل پڑی، اور راستے میں دیکھا اس نے ایک کتے کا بچہ پیاسا، اور اپنی پیاس کی وجہ سے نا اپنی زبان نکال کر نیچے گیلی زمین کو چاٹ رہا تھا۔ اس کو ترس آیا، کتے کے بچے پر ترس آیا، اور وہ واپس گئی، اس کنویں میں اتری، اس کے پاس کوئی برتن نہیں تھا، اس نے پیر سے اپنا موزہ اتارا، اس میں پانی بھرا، اور پھر باہر جب نکلنے لگی نا تو اس کے پاس نا وہ نکلنے کے لیے وہ اس کو پکڑتی موزے کو تو نکل نہیں سکتی تھی، اس نے وہ موزہ اپنے دانتوں میں دیا، منہ سے پکڑا، پھر باہر نکلی اور کتے کے منہ میں پانی ڈالا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فشکر اللہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کے اس کام کی قدردانی کی اور اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ایک کتے کے بچے کے لیے اس نے کیا کیا، وہ چل کر گئی، کنویں میں اتری، پانی بھرا اور باہر نکلی، اور ہم انسان کے بچوں کو پانی نہ پلا سکیں، ہم اپنے باپ کی دوائی کے لیے ٹائم نہ نکال سکیں تو معافی ملے گی؟ ماں گھر میں روتی رہے اور ہم لیلۃ القدر کی رات کو قیام کر کے کہیں کہ ہمیں معافی ملے گی؟ ہماری سگی بہن، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، دوائی کے لیے وہ ترس رہی ہو، اور ہم ادھر افطاریاں کرا کے دیگیں پکائیں کہ ہمیں جو ہے نا معافی ملے گی، یا بیت اللہ کے حج کرتے رہیں؟ یہ حالات نہیں ہو رہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ فلاں جو ہے نا گھر میں بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا باپ نہیں ہے، اور ان کی ماں نہ جانے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا ہے، کرنے دو، وہ کر رہے ہیں جیسے کرتے ہیں، ہم نے تو تراویح بھی پڑھ لی ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، روزے بھی ہم نے رکھے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ رحم دل بنے، انسانوں پر رحم کھائیں۔ صحیح البخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا نا، اللہ اس پر کبھی رحم نہیں کرتے۔ جو بندہ اللہ کے بندوں پر رحم نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے، اور جو بندہ بندوں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم کرتے ہیں۔ تو انسانوں پر رحم کریں، نرم دل بنیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ جو انسان سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، لوگوں کی چہروں کی مسکراہٹوں کو چھیننے والا، چھوٹوں کو ستانے والا، کمزوروں پر ظلم کرنے والا، ناجائز دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکانے والا، ایسے بندے کو کبھی معافی نہیں ملے گی، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات کی معافی مانگے، وہ رمضان میں معافیاں مانگے، وہ بیت اللہ میں جا کر معافیاں مانگے۔ معافی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کو مان لے، تیسری شرط یہ ہے اپنے گناہ پر نادم ہو جائے، چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر فوراً توبہ کرے، دیر نہ کرے، گناہ پر اصرار نہ کرے، فوراً توبہ کرے، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان بندوں کو بھی معاف کر دے، اگر چاہتا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے تو اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان رحم دل ہو، نرم دل ہو، رحم دل انسان کو معافی ملے گی، نرم دل انسان کو معافی ملے گی، اور سنگ دل بندے کو کبھی معافی ملنے والے نہیں ہے۔ سنگ دل بندہ، ایک واقعہ میں نے سنا ہے نا، کتے پر رحم کرنے والی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اسی طرح ایک اور حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک عورت نے بلی کے بچے کو تنگ کیا اور اس پر ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نا معراج کی رات جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک عورت کو اللہ نے جہنم میں ڈالا ہے، اور وہ بلی اس کے چہرے پر ناخن سے اس کے چہرے کو نوچ رہی ہے اور اس کا گوشت نوچ کر کھا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس عورت نے نا بلی کے بچے کو، بلی کو باندھ دیا، اس کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے کچھ دیا۔ اس بلی نے اس کا کوئی نقصان کیا ہوگا، دودھ پی گئی ہوگی یا تنگ کیا ہوگا، اس کو پکڑا اور بند کر دیا، نہ کھانے کے لیے کچھ دیا نہ پینے کے لیے دیا، وہ بیچاری بھوکی مر گئی۔ اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ایک اللہ کی مخلوق، جانور، بلی جو حلال بھی نہیں ہے، اس پر ظلم کیا تو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ جو انسانوں پر ظلم کرے، انسانوں کو بھوکا رکھے یا دوسروں کے مال پر قبضے کرے، ان کے لیے رکاوٹ بنے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین پھر معاف کریں گے؟
جانور پر ظلم کرنے والے کو اللہ نے جہنم میں ڈالا، اور ایک جانور پر رحم کرنے والی کو اللہ رب العالمین نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رحم دل بنیں اور اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگیں زیادہ سے زیادہ، اور جو یہ وقت جو دن باقی بچے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ جو حالات اب بن چکے ہیں اس وقت ہم یہاں پر ہیں بڑے امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا اس پر بھی شکر ادا کریں کہ ہم یہاں بہت سکون سے ہیں۔ کئی ہمارے شہر میں صف بندی نہیں ہے، ٹھیک طریقے سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، اور قالین بھی نہیں ہے، ایسے نیچے نماز پڑھتے ہیں اور 3-3 4-4 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر، اور اعتکاف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے، اور بیت اللہ اور حرم شریف بھی بند ہے، وہاں پر بھی ایسے ہو رہا ہے۔ ہم پہلے نمبر پر تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم یہاں کئی حصے بہتر ہیں، ہم سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور پھر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کے بھی اور پوری امت کے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میں نے ایک جمعے میں بتایا تھا کہ ہمارے پوری امت کے کتنے جرم ہیں اور کتنے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ حالات آج بن چکے ہیں۔ پوری امت کی طرف سے ہم استغفار کریں اور معافیاں مانگیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔